اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ تحویل قبلہ کے متعلق فرماتے ہیں اور امت مسلمہ کو ایک بہت بڑا اعزاز دیا گیا ہے۔ اس امت کو امت وسط بتایا گیا ہے۔ وَكَذَلِكَ، یہ جو واو ہے یہ جملہ کو شروع کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس واو کو ہم استنافیہ کہتے ہیں۔ جملہ کو شروع کرنے کے لیے یہ واو استعمال ہوتا ہے۔ کذالک جو ہے اس میں کیف جو ہے یہ مثل کے معنی میں ہے۔ کذالک مثل ذالک، اس کا کذالک کا معنی ہے اسی طرح۔ جعلناکم، یہ جو جعل ہے یہ فعل ماضی ہے، اس کا جو نا ہے وہ فاعل ہے، کم مفعول ہے، آبجیکٹ ہے۔ اس طرح فعل اور فاعل مل کر مفعول کے ساتھ معنی بناتا ہے۔ جعلناکم، جعل کا مطلب ہے بنایا، نہ ہم نے تم کو بنایا۔ کیا بنایا؟ امتن وسطن، یہ وسطن جو ہے یہ صفت ہے۔ کس کا صفت ہے وسطن؟ اس امتن کا۔ امتن وسطن کا معنی ہو گیا ہے بیچ والی، درمیانہ والی، امت۔ ہم انگریزی میں اس کو بیلنسڈ نیشن کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ ہم نے تم کو بنایا، we have made you،
a balanced nation. ہم نے تم کو بیچ والی درمیانہ والی امت بنایا ہے. یہ خطاب امت مسلمہ کو رب نے عطا کیا ہے کہ اس کو ایک بیلنسڈ نیشن کا نام دیا ہے. وسطاً کا دوسرا معنی ہے مڈل. مڈل نیشن. یہ قوم نہ افراط کی طرف جائے گی نہ تفریط کی طرف جائے گی. یہ خطاب رب کی طرف سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے. کیوں یہ خطاب عطا کیا گیا ہے؟ لِتَكُونُوا، وجہ بتاتا ہے. لہذا اس کو اسلام کو عربی میں لام تعلیل کہتے ہیں. اگر لام تعلیل کو ہم انگریزی کریں گے تو ہم اس کو کہتے ہیں لام آف ریزن. لام آف ریزن. وہ لام جو وجہ بتاتا ہے. اردو میں اس کے لیے ہم تاکہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تکونو، تم ہو جاؤ گے. تم ہو جاؤ گے. تکونو، تم ہو جاؤ گے. لِتَكُونُوا شُہَدَاءَ، یہ جو شہداء ہے یہ خبر ہے کس کی؟ اس تکونو کی. خبر ہے تکونو کی. معنی کیا ہو گیا؟ تاکہ تم ہو جاؤ گے شہداء، وٹنس، گواہی دینے والا، گواہی دینے والے، گواہی دینے والے. تاکہ تم گواہی دینے والے بن جاؤ گے. کن کے اوپر گواہی دینا ہے؟ علی الناس سے. علی الناس سے. علی الناس سے. لوگوں پر. جار مجرور ہے. جار مجرور ہے. لوگوں پر. لِتَكُونُوا شُہَدَاءَ علی الناس. یہ شہداء علی الناس جو جار مجرور ہے یہ کس کے ساتھ ملتا ہے؟ یہ شہداء کے ساتھ متعلق ہے. اس کا تعلق شہداء کے ساتھ ہے. تاکہ تم لوگوں پر گواہی دینے والے
بن جاؤ گے. وَيَكُونُ وَيَكُونَ الرَّسُولُ وَيَكُونَ الرَّسُولُ یکون ہو جائے الرسول رسول یہ رسول جو ہے اس کو اسم یکون کہتے ہیں. وَيَكُونَ الرَّسُولُ علیکم جار مجرور ہے. کس کا جار مجرور ہے؟ اس یکونو کا جار مجرور ہے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شہیداً وٹنس شاہد. اور رسول جو ہے وہ تم پر گواہی دے گا. مطلب یہ ہے کہ امت محمدیہ لوگوں کی طرف سے گواہی دے گی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کی طرف سے گواہی دیں گے کہ اللہ کا یہ جو دین ہے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک پہنچایا اور جو امت ہے اس نے اس مشن کو آگے لیا ہے اور لوگوں تک اس کو پھیلایا ہے. وما جعلنا اب اس کا دوسرا پارٹ ہے. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها ما کا معنی ہے نہیں. وما جعلنا القبلة جعلنا فعل ہے نا فاعل ہے اور قبلۃ مفعول بھی ہے. اور ہم نے قبلہ کو
نہیں بنایا التی کنت علیہا جس پر تم تھے، جس پر تم تھے۔ التی اسم موصولہ ہے اور کنت جو ہے یہ ناقص ہے، اور اس کا صلہ ہے وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، اور ہم نے قبلہ کو جس پر تم تھے نہیں بنایا الا لنعلم من یتبع الرسول، الا اداۃ حصر ہے، الا یہ کہ لنعلم، یہاں بھی لام جو ہے لام تعلیل ہے، لام آف ریزن ہے، نعلم فعل مضارع ہے، لنعلم تاکہ ہم جان لیں، من کا معنی ہے کون، یتبع فعل مضارع ہے، الرسول مفعول ہے، معنی بنتا ہے من یتبع الرسول، کون رسول کی پیروی کرتا ہے، الا لنعلم تاکہ ہم جان جائیں، من یتبع الرسول کون رسول کی پیروی کرتا ہے، وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، اور ہم نے قبلہ کو جس پر تم تھے نہیں بنایا بغیر اس کے کہ ہم جان لیں کہ کون تم میں سے رسول کی اتباع کرتا ہے، ممن ینقلب ممن اس سے ینقلب فعل مضارع ہے، معنی ہو گیا وہ لوٹتا ہے، علی عقبیہ، اعلی حرف جر ہے،
عقیبائی مجرور وہو مضاف الیہ. یہ عقیبائی نے اصل میں تھا کی بائی نے، اور اس کے ساتھ یہ جو ہی ملا، جب when the pronoun joins a noun we get مضاف الیہ، مگر اس میں یہ نون ڈراپ ہو گیا ہے. اعلیٰ عقیبائی ہے اپنی دو ایڈیوں پر. ممن ینقلب علی عقبیہ، کون لوٹا اپنی دو ایڈیوں پر. یہ محاورتاً استعمال ہوا ہے علی عقبیہ، گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو واپس لوٹا. who turned on his heels. ممن ینقلب from the one علی عقبیہ who turned on his heels. وہ جو پیچھے مڑا، جس نے رسول کی پیروی نہیں کی. رب فرماتے ہیں یہ جو قبلہ کو چینج کرنا ہے، یہ ہم نے اس وجہ سے کیا تاکہ ہم جان لیں کہ رسول کی اتباع کون کرتا ہے اور کون رسول کی اتباع نہیں کرتا ہے، کون الٹے پاؤں بھاگ جاتا ہے. آگے فرماتے ہیں وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ. کبیرتن کا معنی ہے بھاری. لا تاکید کے لیے آتا ہے. اردو میں اس کو ہم زیادہ بھی کہیں گے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، کانت وہ تھی زیادہ باری یا بہت باری، الا بغیر، علی الذین، اعلی حرف جر ہے، الذین اسم مجرور ہے، ہدی اللہ، ہدا فعل ماضی ہے، اللہ اس کا فاعل ہے. اور وہ تھی بہت ہی باری بغیر ان لوگوں پر جنہیں رب نے ہدایت دی. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ. یہاں اشارہ ہے نماز کی طرف،
صلات کی طرف، اور جو یہ صلات ہے، نماز ہے، یہ بہت بھاری ہے، مگر ان پر نہیں جن کو رب نے ہدایت دی ہے۔ وما کان اللہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ جو ہے یہ اسم کانا ہے، لی لام تاکید ہے، یضیع جو ہے یہ فعل مضارع ہے، اس میں ان مضمرہ ہے، ایمان جو ہے مفعول بہ ہے، اور کم مضاف الیہ ہے۔ معنی ہو گیا وما کان اللہ، اور اللہ جو ہے لیضیع ایمانکم، یضیع وہ ضائع کرے گا، وہ ضائع کرے گا۔ ایمانکم تمہارے ایمان، تمہارے ایمان کا مطلب ہے تمہاری نمازیں جو دوسرے قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی ہیں۔ وما کان اللہ، اور اللہ جو ہے لیضیع تاکہ، وما کان اللہ، اور اللہ نہیں، ما کا معنی ہے نہیں، ضائع کرے گا تمہاری نمازیں۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ تمہاری نمازوں کو جو تم نے بیت المقدس کی طرف ادا کی ہیں ضائع نہیں کرے گا۔ ان اللہ بے شک جو اللہ ہے بالناس سے، لوگوں کے ساتھ، جار مجرور، ان اللہ بالناس لا رؤوف الرحیم، اللہ لوگوں کے ساتھ رحیم ہے اور رؤوف ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ، بے شک اللہ
لوگوں کے ساتھ بہت ہی رحیم ہے اور رؤوف ہے۔ رحیم تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے، مگر رؤوف آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ رؤوف کا معنی بھی وہی ہے جو رحیم کا معنی ہے، فرق صرف اتنی ہے رحیم میں کبھی کبھی کسی مصلحت کی بنا پر ناپسندیدگی بھی ہوتی ہے، مگر اس رؤوف میں رافت میں ناپسندیدگی نہیں ہوتی ہے۔ احادیث میں آیا ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قبلہ کے بدلنے سے پہلے بہت سے صحابہ کرام شہید ہو گئے، تو خدشہ تھا کہ ان کی نمازوں کا کیا حال ہوگا جو ان صحابہ کرام نے بیت المقدس کی طرف ادا کی ہیں، کیونکہ اب تحویل قبلہ پھر چینج ہو گیا مکہ شریف کی طرف۔ تو اس سلسلے میں رب نے فرمایا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، ہم ان کے ایمان کو، ان کی نمازوں کو ضائع نہیں کریں گے۔ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ اپنے بندوں کے ساتھ رؤوف ہے اور رحیم ہے۔ اللہ ہمیں قرآن شریف سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔